پچھلے پارٹ میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، اور شام سے ہونے کے بعد اور کنویں سے ہونے کے بعد اور عزیز مصر کے گھر سے ہوتے ہوئے حضرت اور پھر جیل، اور جیل کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، وہاں تک پہنچے تھے۔ اب اس پارٹ کے اندر، اس حصے کے اندر کچھ اس کے اگلی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، آپ کا ایک مقام تھا مصر کے اندر، اور جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط کا اثر پہنچا اور غلہ ختم ہو گیا اور کھانے کے لالے پڑ گئے، تو کیا کیا جائے؟ شور ہو رہا تھا، لوگوں کے اندر یہ خبریں پھیل رہی تھی کہ مصر کا وزیر خزانہ بڑا اچھا آدمی ہے اور وہ لوگوں کو بہت ہی فیاضی کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو خوب غلہ دیتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف کو پتہ نہیں، حضرت یعقوب کو پتہ نہیں تھا کہ مصر کا وزیر خزانہ کون ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کو بھول تو خیر کیا گئے تھے، وہ تو ان کے کلیجے میں بسا ہوا تھا، لیکن مایوس ہو چکے تھے، روتے روتے ان کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب جب پتہ چلا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جا کر دیکھو، وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ تو پہنچے وہاں پر، بھائی پہنچے، 10 بھائی پہنچے تھے۔ بنیامین کو حضرت یعقوب نے نہیں چھوڑا تھا، اپنی دل کی تسلی کا سامان بنا کر رکھا تھا کہ یوسف تو خیر گیا لیکن کم سے کم یہ تو رہے۔ تو 10 بھائیوں کو بھیجا، 10 کے 10 بھائی وہاں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچانا، لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ وہ تو ان کے تصور میں تھا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو وہ کنویں میں چھوڑ گئے تھے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا ختم ہو گئے۔ انہیں تو کچھ تصور بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے مصر کے وزیر خزانہ جو بنے ہوئے ہیں، اور اس کرسی پر، اس عہدے پر، اس کرسی پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی یوسف ہوگا۔ حضرت یوسف نے تو لیکن ان کو پہچان لیا، کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے لوگ ہو؟ تعارف کرایا اپنا، ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں، اور بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہم اتنے ہی ہیں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے بس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا غلہ ان کو دیا، اور اپنے جو کام کرنے والے تھے ان سے کہا کہ ان کی پونجی اور وہ جو پیسے لے کر آئے ہیں، ان کی جو پونجی ہے اس کو بھی اس کے اندر ہی چھپا دو، مطلب غلے کے اندر ان کو واپس کر دو، ان کے پاس سے پیسہ مت لو۔ اور لینے کو تو لے لیا، لیکن کہا کہ ان کے غلے کے اندر چھپا دو، گھر جا کر جب دیکھیں گے تو انہیں نظر آئیں گے۔ پھر کہا کہ اور کون ہے تمہارا؟ کہا کہ ایک بھائی ہے، ایک بھائی اور تھا لیکن اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک چھوٹا بھائی ہے، ابا اس کو چھوڑتے نہیں، بنیامین ہے۔ کہا کہ دیکھو میں نے تم کو پورا غلہ دیا ہے، تمہارے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا ہے، آئندہ ایک کام کرنا، جب آؤ گے تو بھائی کو لے کر آنا، بنیامین کو لے کر آنا، ورنہ تم کو غلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے حال حیران پریشان آئے بھائی کی، یہ سارے لوگ گھر آئے، ابا سے سارا واقعہ کہہ سنایا، اور کہنے لگے کہ ابا بڑا اچھا آدمی ہے وزیر خزانہ، پتہ نہیں کون ہے لیکن بہت اچھے آدمی ہے، ہمارا بڑا انہوں نے اکرام کیا، اور یہ دیکھو غلہ بھی پورا دے دیا ہے۔ غلہ کھول کے دیکھا گیا، اندر سے پیسہ بھی نکلا۔ کہا کہ ابا دیکھو اب تو ہم بنیامین کو ضرور لے کے جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، بنیامین کو نہیں دوں گا، لیکن بھائیوں نے بڑا اصرار کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لے کے چلے جاؤ۔ لیکن کہا کہ سب ایک ہی دروازے سے نہیں داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، یا اس کے علاوہ جو کوئی مصلحت تھی، بہرحال منع کیا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جب بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو، یعنی حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ سے بلایا۔ کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ قال انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اچھا آپ یوسف ہیں؟ پھر جو گلے مل کر روئے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اپنے پاس روکنے کی ایک تدبیر کرنے والا ہوں، لہٰذا تم ظاہر نہیں کرنا اپنے بھائیوں پر کہ میں نے کوئی تدبیر کی ہے، خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہو۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے حسب سابق ان کا اکرام کیا اور ان کو پورا غلہ دے دیا، اور اپنا جو غلہ تولنے کا ایک کٹورا تھا
جسے آپ ماپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو برتن تھا جس سے غلے کو تولا جاتا ہے، 1 سیر 2 سیر اور 1 پائلی وغیرہ اس طرح سے 1 من، تو وہ جو کٹورا تھا وہ سونے کا تھا، وہ بنیامین کے سامان کے اندر چھپا دیا۔ اب سارے کے سارے بھائی نکلے، بنیامین بھی ساتھ میں نکلے۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ۔ اب بھائی چلے آگے، شہر سے باہر آ گئے، اچانک پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ایک کچھ فوج آ گئی، ایک دستہ آ گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ کون ہو کہ کہتے ہو چوری کر کے یہاں سے جا رہے ہو اور پوچھتے ہو کون ہو؟ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم میں چور ہے، تم نے چوری کی ہے۔ وہ تو پہلے ہی بیچارے حالات کے مارے ہوئے تھے، کہنے لگے وہ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیوں کیا چوری ہوا ہے؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ کا جو سامان تولنے کا اور ماپنے کا جو برتن ہوتا ہے وہ چوری ہو گیا ہے، جو کوئی لے کر آئے گا اس کو 1 اونٹ سامان اور دیں گے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہو سکتے، ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ کہا کہ اگر چوری ہو گئی تو، اگر تمہارے سامان سے نکلا تو ہمارا برتن؟ کہا کہ اگر نکلتا ہے تو اسی کو ہی تمہارا غلام، جس کے سامان سے نکلے گا وہ غلام۔ ان کو تو یقین تھا کہ ہمارے سامان سے نکلنے والا ہے نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ وہ تمہارا غلام۔ اور اس زمانے کا قانون بھی ایسا تھا کہ چور جس کی چوری کی گئی ہے اس کا غلام بن جاتا تھا۔ تو بہرحال سامان کی تلاشی لی گئی، پہلے بنیامین کے سامان کی نہیں بلکہ دوسروں کے سامان سے ابتدا کی گئی، اور ہوتے ہوتے بنیامین کے سامان تک جب پہنچے تو اندر سے کٹورا نکلا، اندر سے وہ برتن نکلا۔ کہا کہ دیکھیں ان کے سامان سے نکل رہا ہے۔ بھائیوں نے فوراً کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ارے یہ تو چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ کہنے لگا اس نے چوری کی ہے نا تو اس کا بھائی تھا ایک یوسف نام کا، اس نے بھی چوری کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ حالانکہ حضرت یوسف پر صریح الزام تھا، کہنے لگے یوسف نے بھی چوری کی تھی، اور یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ خود حضرت یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ کیا دکھ پہنچا ہوگا حضرت یوسف کو بھائیوں کی اس حرکت کی وجہ سے، لیکن خاموش رہے، برداشت کیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ بہرحال قاعدے کے مطابق بنیامین کو روک لیا گیا۔ بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کی جگہ پر کسی اور کو رکھ لیا جائے۔ کہنے لگے عزیز مصر آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والد نبی ہیں اور بہت ہی بوڑھے ہیں، یوسف نام کے ایک بیٹے تھے وہ کھو چکے ہیں، ان کی وجہ سے بھائی ابا پہلے ہی بہت ہی غمگین رہتے ہیں، ایک بنیامین کا سہارا ہے، تو وہ بھی اگر یہاں پر رہ جائیں گے تو ابا ہمارے بالکل ہی ٹوٹ جائیں گے۔ کام کرو ان کی بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو غلام بنا۔ کہا کہ نہیں معاذ اللہ کی پناہ، جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو غلام بنائیں؟ کہا کہ نہیں، بنیامین کو ہی رکنا پڑے گا۔ میرے حال ایک تدبیر تھی یہ، جس سے حضرت بنیامین اپنے بھائی یوسف کے پاس رہ گئے۔ بنیامین جانتے تھے کہ ایک تدبیر کی گئی ہے اور حضرت یوسف بھی جانتے تھے۔ میرے حال بھائیوں نے بنیامین کو مجبوراً حضرت یوسف کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ تو جانتے نہیں تھے کہ یوسف ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ وزیر خزانہ ہے مصر کا، تو ان کے پاس چھوڑ دیا اور باہر جا کر بیٹھ گئے مصر کے باہر۔ اب کیا کیا جائے؟ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیا کیا جائے؟ بولے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم نے تو بنیامین کو چوری کرنے کے لیے کہا نہیں تھا۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تو اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، ایک کام کرو تم جاؤ، ارجعوا الی ابیکم، ابا کے پاس جاؤ، جا کر سارا واقعہ کہہ سناؤ، اور گواہی میں ہمارے جو قافلے میں دیگر افراد ہیں ان کو بھی پیش کرو، میں تو یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ بیٹے پہنچے تو دوسرا دھچکا، بنیامین بھی غائب، بنیامین بھی نہیں۔ حضرت یعقوب کو بڑا دکھ پہنچا، بھائیوں نے بہت سمجھایا کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بنیامین ہی سے ایسی غلطی ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے، لیکن صبر کیا، فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ اب جب بنیامین کھو گئے تو یوسف کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے، یوسف کی یاد دوبارہ عود کر آئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حالانکہ آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، یعنی بینائی چلی گئی تھی روتے روتے یوسف کی یاد میں، اور ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ زخم کچھ جو مندمل ہو رہے تھے، کچھ یاد جو ٹھنڈی پڑ رہی تھی بنیامین کے کھونے سے، یوسف کی یاد دوبارہ آ گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر لیکن آپ نے بھائیوں سے کہا
کہ دیکھو ایک غم مجھے پہلے ہی ملا تھا یوسف کا، یہ دوسرا صدمہ ملا ہے بنیامین کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر دو مصیبتوں کو جمع نہیں کرتے۔ جاؤ دوبارہ، جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ اور دوبارہ تلاش کرو یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ تعجب کی بات ہے، بنیامین کھوئے ہیں، یوسف کو کھو کر تو عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے نبی یعقوب کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ میرے بچھڑے کو مجھ سے ملا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر دیا تھا اپنے بیٹوں کے پاس کہ جاؤ مصر کے وزیر خزانہ کو ایک خط دکھاؤ۔ اس میں لکھا تھا کہ میں یعقوب ہوں، میرے ابا اسحاق تھے اور ان کے ابا ابراہیم تھے، ہم یہ نبیوں کا خاندان ہے، ہمارے خاندان میں کبھی کوئی چور پیدا نہیں ہوا ہے، میرے بیٹے بنیامین نے چوری نہیں کی ہے، اس سے پہلے میرا ایک بیٹا یوسف بھی کھو چکا ہے، اور اس وقت ہم کافی حالات میں ہیں، ہم حالات میں ہیں، گھر میں ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے پاس واپس کر دیا جائے۔ یہ خط جب حضرت یوسف کے سامنے پڑھا گیا تو آخر وہ بھی بیٹے تھے، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور پھر کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جانتے ہو، یاد ہے تمہیں کچھ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، یاد ہے تمہیں کچھ؟ بھائیوں کے تو ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا وہ کسی اور کو کیسے پتہ چل گیا؟ کچھ انہیں تعجب پہلے سے تھا کہ آخر مصر کا وزیر خزانہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے، تو کہیں انہیں شک ہونے لگا کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں۔ ویسے بھی وہ تھوڑا سا انہیں اندازہ تھا ان کے خواب وغیرہ کے بارے میں کہ یہ اس کا بڑا مرتبہ ہونے والا ہے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تم نے میرے ساتھ کوئی کمی نہیں کی تھی اور بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا، ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر حضرت یوسف نے چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، پوری طرح سے قدرت تھی، لیکن کہا کہ جاؤ معاف کر دیا۔ لقد آثرک اللہ علینا، قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بڑا مقام دے دیا اور ہم گنہگار خطا کار تھے۔ اور حضرت یوسف نے اس پر کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کر دیا، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ اور پھر فرمایا کہ میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، بینائی ان کی لوٹ آئے گی، وہ جو آنکھیں گئی نا میری یاد میں روتے روتے، تو وہ ان کی بینائی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر پورے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب مصر سے چلا قافلہ، وہاں حضرت یوسف 8 دن کی مسافت پر تھے، حضرت یعقوب 8 دن کی مسافت پر تھے۔ کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لوگ کہنے لگے ارے بھائی تمہارے دماغ میں، دل و دماغ میں یوسف کا خیال جڑ پکڑ چکا ہے نا، اس لیے تم کہتے رہتے ہو یوسف یوسف یوسف، یہاں کہاں؟ کہا کہ نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، جب وہ قافلہ پہنچا اور قاصد نے پیغام سنایا اور یوسف کے زندہ ہونے کی بشارت سنائی اور وہ کرتا ان کی آنکھوں پہ ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی اور کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بھائی بھی پہنچے، کہنے لگے ابا جان معاف کر دو، ہم سے گناہ ہو گیا تھا، ہم سے خطا ہو گئی تھی، ہم نے یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور یوسف کو غائب بھی ہم نے کیا تھا، معاف کر دو۔ ابا نے کہا کہ یوسف نے معاف کر دیا تو میں بھی تمہارے لیے تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارے لیے اپنے رب سے بھی مغفرت کی دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ بہرحال یہ قافلہ چلا اور پھر مصر پہنچا اور ایک مدت کے بعد بچھڑے ہوئے
لوگ آپس میں باپ بیٹے گلے ملے اور کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہا کہ چلو مصر کے اندر امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور شان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور پھر اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اب والدین اور یہ سارے کے سارے بھائی 11 کے 11 حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ دیکھیے ہماری شریعت کے اندر سجدہ حرام ہے، سجدے عبادت ہو تب بھی حرام اور سجدے تعظیمی ہو تب بھی حرام، لیکن پہلی شریعتوں کے اندر سجدے تعظیمی جائز تھا، تو یہ سجدے تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف نے کہا ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے نبی بھی بنایا، مجھے بادشاہ بھی بنایا، اور میرے بچھڑے ہوئوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے والدین کو مجھ سے ملا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ پھر ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی رہے۔ اخیر عمر میں آپ دعا کر، حضرت یعقوب کا انتقال ہو گیا، پھر ایک مدت کے بعد حضرت یوسف بھی دعائیں کرتے تھے جب بڑھاپا آ گیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے سلطنت بھی دی اور تأویل احادیث تعبیر کا علم بھی دیا، تو بڑا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے وفات دے کر صالحین کے ساتھ ملا۔ تو حسن خاتمہ کی اور خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت یوسف کا بعد میں زلیخا کا نکاح حضرت یوسف سے ہو گیا تھا، عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف سے ہو گیا تھا۔ تو جو اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے، اللہ حلال طریقے سے اس چیز اس کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے بھی وہ بات زلیخا کو یاد دلائی کہ دیکھو ہم حرام سے بچے تھے، اللہ نے بچایا تھا حرام سے، ہم حرام سے بچے تھے، اللہ نے حلال طریقے سے ملا دیا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ قصہ کافی طویل ہے اور اس کو تو بڑے طول کے ساتھ میں مزے لے لے کر بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اپنے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اس واسطے مختصر سے انداز میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑا ہی عبرت والا اور حکمت والا اور نصیحت والا اور عبرت آمیز باتوں والا یہ قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں، جو عبرت اور جو نصیحت رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو اس کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور اس قصے کی برکتوں سے اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے وہ سب ہم کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔